السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک قبر کے مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ کیا قبر میں عورت جا سکتی ہے کہ نہیں، یعنی قبرستان میں عورت زیارت کے لیے جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں حدیث کے اندر جو ذکر ہوئی ہے وہ یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زور بالقبور، کہ بہت زیادہ قبرستان میں جانے والی عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی وہ عورتیں جو کثرت سے قبرستان جایا کرتی ہیں تو ایسے عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہیں۔ یہاں پر علماء نے کہا کہ اگر کوئی عورت کبھی کبھار اپنے بھائی کی قبرستان یا اپنی ماں کی قبرستان یا اپنے باپ کی قبرستان یا اپنی بہن کی قبرستان وغیرہ کے لیے جائے، اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہت زیادہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قبرستان اس لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے اس لیے حکم دیا، اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے۔ قبرستان جب انسان جاتا ہے وہاں اس کی آخرت کی زندگی، آخرت کی یاد آتی ہے اور اسے وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابہ کے جنازے میں شریک تھے۔ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس انصاری صحابہ کو قبر میں اتار رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور صحابہ سے کہنے لگے، وہ میرے ساتھیو لمثل ھذا، تمہیں بھی ان کے جیسے تمہیں بھی اس قبرستان میں داخل ہونا ہے، ہم سب کو اسی قبرستان میں آنا ہے، لہٰذا اس جگہ کی تیاری کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی یہ خلیفہ ثلاثہ یعنی یہ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی یہ کسی قبرستان میں جاتے یا قبر والوں کے پاس سے گزرتے، آپ اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی، آنکھ کے آنسو کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک ترک ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھا جاتا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے اور جہنم کے دیگر عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس قدر نہیں روتے ہیں جتنا کہ اس قبرستان کو دیکھ کر کے روتے ہیں، جتنا کہ قبر والوں کے پاس آ کر کے آپ روتے ہیں۔ کیا بات ہے! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگو ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ لوگوں یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کامیاب ہو گئے تو آخرت کی منزل اور آسان ہو جائے گی، اس کے بعد والی منزل اور آسان ہو جائیں گے، وہاں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر یہاں لٹک گئے تو آخرت میں بھی اگر ہم قبرستان میں یعنی قبر کے سوالات میں اگر ہم اٹک گئے تو آخرت کے ایگزام میں بھی ہم لٹک جائیں گے۔ لہٰذا یہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کی تیاری ہم سب کو کر لینی چاہیے۔ لیکن آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے جنازے میں لوگ تو شریک ہوتے ہیں، قبرستان جا کر کے ہنسی مذاق ٹھٹھا وغیرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے قبرستان میں نے دیکھا ہے کہ لوگ قبرستان میں جا کر کے جوا کھیلتا ہے، قبرستان میں جا کر کے شراب پیتا ہے، قبرستان میں جا کر کے دنیا کی باتیں کرتا ہے۔ یہ قبرستان جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ زوروا بالقبور، قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے اس مقصد کے ساتھ کہ قبرستان جب جاؤ گے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان میں جا کر کے آج جوا کھیلتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے آج ہم شراب پیتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے آج ہم دنیا کی گپیں لڑاتے ہیں۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو اس کے جنازے میں جا کر کے ہم ایک دوسرے سے دنیا داری کی گفتگو کرتے ہیں، موبائل میں ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں اور چغلیاں کیا کرتے تھے۔
میرے بھائیوں، ان تمام جو برائیاں ہمارے اندر ہیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور آخرت کے بارے میں اپنے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم جو اس قبرستان میں جا کر کے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی علم نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، قبر میں کون سے سوالات پوچھے جانے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوچے، یہ عثمان غنی کون ہیں؟ یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد اگر عثمان غنی ایک بھی عمل نہ کرے پھر بھی انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس عثمان غنی کا حالت یہ ہے کہ وہ جب قبرستان پہنچتے ہیں تو زار و قطار رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے آنسو کی وجہ سے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہیں۔ اور آج ہم قبرستان میں جا کر کے ہم جیسے گناہگار انسان جو دن اور رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، اور جب ہم قبرستان جاتے ہیں، کسی میت کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، دنیا داری کی بات کرتے ہیں، موبائلوں میں مختلف قسم کی گیمز کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر آخرت کے بارے میں فکر رکھتے تھے، اور آج ہم کتنا فکر رکھتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم آخرت کے متعلق ہمارے دل میں فکر ہو تو ہمیں کسی بھی حالت میں ہمیں قبرستان میں ہنسی نہیں آئے گی، کسی بھی حالت میں ہم قبرستان میں جا کر کے دنیا کی گپے نہیں لڑائیں گے اگر ہم آخرت کو یاد کر لیں۔ اس لیے کہ میرے بھائی، یہ قبر جو ہے یہ بہت خطرناک زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ انسان کی جو پوری زندگی میں انسان کے لیے 4 زندگی آتی ہے۔ ایک قبر کی زندگی، عالم ارواح یعنی روحوں کی زندگی۔ دوسری عالم فانی یعنی دنیا میں جو ہم اور آپ جیتے ہیں، یہ دوسری زندگی ہو گیا۔ تیسری زندگی جو انسان کو ملتی ہے وہ ہے عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی، اور چوتھی زندگی جو انسان کو گزرنا پڑتا ہے اس زندگی سے ہے وہ ہے عالم عقبہ یا عالم آخرہ یعنی آخرت کی زندگی، حشر کی زندگی، میدان حشر کی زندگی۔ یہ 4 زندگی سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور سب سے خطرناک انسان کی زندگی میں سے جو ہے وہ عالم برزخ ہے، یعنی برزخ یعنی قبر کی زندگی۔ قبر میں انسان جب سوتا ہے، اس کو جب دفن کر کے آ جاتے ہیں، ان کو فرشتے منکر نکیر انہیں اٹھا کر کے 3 سوالات کرتے ہیں کہ من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا اسلام کیا ہے۔ جو اللہ کا بندہ نیککار ہوگا، صالح ہوگا، مومن ہوگا، حقیقی معنوں میں ان سوالات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو وہ شخص ان سوالات کے جواب دے دیں گے کہ میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو شخص ان سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا وہ گنہگار ہوگا، جہنمی ہوگا۔ وہ کہے گا ان سوالات کے جواب میں کہ ہاں لادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ لہٰذا ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ اور قبر میں میرے بھائیوں، ہم جس قبرستان جا کر کے ہنسی مذاق کرتے ہیں، لوگوں کی گفتگو کرتے ہیں، اس قبر کی کیا حالت ہے آپ جانتے ہیں؟ اس قبر میں ہمارے اوپر جو سانپ مسلط کیا جائے گا، وہ سانپ کتنے زہریلے ہوں گے آپ کو پتہ ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے قبر کے اندر جو سانپ جہنمیوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، جو سانپ جہنمیوں کو قبر میں ڈسے گا، وہ سانپ اتنے زہریلے ہوں گے کہ وہ روئے زمین میں اگر وہ سانپ ایک بار بھی سانس چھوڑ دے تو پوری زمین پر ایک گھاس تک نہیں اگے گی اس کی زہر سے، اور جتنے بھی گھاس پھوس ہیں، درخت وغیرہ ہیں، یہ سب جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اتنے زہریلے سانپ! اگر ہمارا اور آپ کا اعمال اچھا نہ رہا، ہم اور آپ اللہ نہ کرے اگر جہنم مقدر بن گئی، تو ہمیں بھی ایسے سانپ اور بچھو ہم کو ڈسیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے ہمیشہ کے لیے آخرت کی تیاری کریں، قبر کے فکر کریں، اور قبرستان ہم جایا کریں تاکہ ہمیں آخرت یاد آئیں،
ہم سے پہلے ہمارے بہت سارے رشتہ دار، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے بھائی، کئی اخوان گزر چکے، ہم ان کی قبرستان جائیں، اور اس لیے جائیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہو۔ ہم بڑے بڑے دنیا کی بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے گزرے ہیں، سب کو مرنا پڑا، اور اس برزخ کی زندگی میں سب کو زندگی سے گزرنا پڑا، لہٰذا ہمیں بھی ایک دن اسی قبرستان میں جانا ہے، اسی 2 گز زمین کے نیچے دفن ہونا ہے، اور اس دنیا کے ساری جو عزت وقار اور شہرت تھی یہ سب مٹی میں مل جانی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ کی یہ دنیا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یا ہمیشہ کے لیے ہم اور آپ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی منزل کو آسان فرما، قبر میں پوچھے جانے والے سوالات ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا تو حساب آسانی کے ساتھ لے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔